محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع عاشق رسول غازی علم دین شہید کا واقعہ ہے۔ رحمان مذنب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم دین 4 دسمبر 1908 کو متوسط طبقے کے ایک شخص تالیہ مند کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے۔ ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ تالیہ مند نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھیں۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاودانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ تالیہ مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کہیں باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم دین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم دین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم الدین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم دین کی 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں، بڑے مغیر طبع اور متواضع لوگ ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم الدین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ تالیہ مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی تالیہ مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہوا۔ تالیہ مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، تالیہ مند، تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تالیہ مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں۔ وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا؟ روشن خان اور تالیہ مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ تالیہ مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب تالیہ مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راج پال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ ابھر آئی۔
انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے۔ کچھ دیر سنتے رہے لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی، تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم دین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم دین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے۔ اس نے کہا، میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم دین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرائے۔ غازی علم دین کے والد گرامی تالیہ مند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل چکی۔ رات گئے تک اخبارات کے ضمیمے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے۔ مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم دین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا۔ ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فیل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو؟ میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے؟ اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم دین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ یہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول غازی علم دین کا وزن 22 مئی 1949 کو 148 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے وقت ان کا وزن 150 پاؤنڈ کے قریب تھا۔
یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1949 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب غلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے، فرمانے لگے کہ ان کے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چوبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی رحمت راز ہیں۔ غازی علم دین کا مقصوم دیکھیے، نہ چلہ کیا، نہ مجاہدہ، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقشہ کھینچا، نہ حرام کا مجاور کیا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و قدری کھول کر دیکھی، نہ رازی و کشاف کا مطالبہ کیا، نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ تبلیغی گشت کیا، نہ کبھی شیخی بغاری، نہ کبھی شوخی دکھائی۔ اس سے پاک بازی کا ضبط نہیں، محبوب حجازی سے ربط تھا۔ وہ تسبیح بدست نہیں، مست مایہ لست تھا۔ وہ مسند آرا نہیں، فقیر سرراہ تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کے زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، تقریر و تحریر کے ہمیں ہوں گے، وعظ و نصیحت کے غلغلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تنتنے ہوں گے، لیکن شاتم رسول کو اسفل سافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا، کسی امام ادب و انشا، کسی خطیب شعلہ نما اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم وہ نمازی تھایا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ کلاؤ دستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ غازی علم دین نے فن تجوید و قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ زمخشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند کنوار کھل گئے، قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خود بین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا کہ کل تک دکان پر ٹھک ٹھک کرنے والا علم دین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دھک دھک کر رہا ہے۔ بحوالہ عشق رسول کے ایمان افروز واقعات۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ ذہ نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔